محبوب کے دشمنوں کے تنقیص کر رہے ہیں، کہا میں دشمنوں کے صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا، اس لیے میں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لکھنا چاہتا۔ واللہ ما ھذا قول البشر۔ یہ جو قادیانی لوگ ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، وہ کہتے ہیں ان کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ لانے والے کو جو کرامت دی ہوئی ہے نا، ہزاروں قادیان کے ایسے گستاخ آئیں گے تو ان سے تو ایک نام بھی بن نہ پائے گا کہ نام کیا ہے۔ ارے میرے رب نے جو قرآن کو اعجاز اور قرآن لانے والے کو جو کرامت دی ہوئی ہے نا، ہزاروں قادیان کے ایسے گستاخ آئیں گے تو ان سے تو ایک نام بھی بن نہ پائے گا کہ نام کیا ہے۔ میں سارا دن تسبیح اٹھا کے ہزاروں بندے بیٹھ جائیں اور تسبیح اٹھا کے آپ کہتے جائیں کتا کتا کتا، کلب 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 کلب، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن اٹھائیں اور سورہ کہف میں پڑھے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ، تو کتے کے نام پڑھتے ہوئے بھی اللہ تجھے 30 نیکیاں عنایت فرماتے رہیں گے۔ فرماتے جو آپ دن بھر تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد جب آپ قبر میں جاتے ہیں تو قرآن وہاں پر تمہارا مونس اور تمہارے لیے روشنی کا سبب بنے گا۔ ماں دوستو، فضائل قرآن پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ آپ سب نے سماعت فرمائی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن حافظ قرآن کی والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج ایسا تاج ہوگا کہ انبیاء اور صلحاء اور شہداء اس تاج کو دیکھ کے یغبطہ، وہ اس پر رشک کرنے لگیں گے۔ یہ والدین نہ تو نبی ہوں گے، نہ یہ رسول ہوں گے، نہ یہ کوئی اور صالحین اولیاء میں سے ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا کہ ان والدین کے سروں پر یہ تاج کس وجہ سے ہے؟ تو ملائکہ اعظام فرمائیں گے یہ ایک حافظ قرآن کی والدین ہے، رب نے اس کی عزت اور عظمت کے لیے یہ تاج پہنایا ہوا ہے۔ ہم سارے اس نقطے پہ آ کے سبحان اللہ کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں واہ کیا فضیلت ہے ان کی والدین کی کہ اللہ کریم نے ان کو قیامت والے دن وہ تاج پہنایا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ حافظ قرآن کی جو والدین ہوں گے وہ حافظ قرآن نہیں ہوں گے۔ یہ جو حافظ قرآن کی والدین ہوں گے یہ کوئی علماء صلحاء نہیں ہوں گے۔ اگر ایک حافظ قرآن کی نسبت کی وجہ سے غیر حافظ والدین کی سروں پر تاج رکھا جاتا ہے تو خود حافظ کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا پھر۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتے جا اور درجات حاصل کرتے جا۔ انہیں جتنا قرآن یاد اور حفظ ہوگا اتنا وہ پڑھتا جائے گا اور ان کی درجات بلندی کی طرف جاتا رہے گا۔ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی ان کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان کے معجزات میں سے ایک معجز کام یہ ہے، یہ یاد رکھیے کہ قرآن عظیم الشان بذات خود معجز کتاب ہے۔ معجز کی معنی یہ ہے کہ یہ ان کی مثل لانا لوگوں کی وہم و خیال، لوگوں کی ذہن اور تصور،
لوگوں کی مقابلے میں آنا کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ قرآن کا مثل بنائے. فلہذا رب نے فرمایا کہ ہم ہی ان کے حفاظت کرنے والے ہیں اس قرآن عظیم و شان کی. میں پچھلے دنوں بھی اس موضوع پہ بول رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ اللہ کریم نے اس میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن جیسا معجزہ جب عنایت فرمایا تو محبوب جس مرتبے اور مقام پر ہے رب اسی مرتبے پر انہیں معجزات بھی عنایت فرماتے رہتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے تمام انبیاء اور رسل کا امام بنا کے مبعوث فرمایا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے تمام انبیاء اور رسل سے افضل پیدا فرمایا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت اور افضلیت جتنی ہے رب نے ان کو سب سے بڑا معجزہ جو قرآن کی شکل میں ہے رب کائنات نے وہ معجزہ عنایت فرمایا. اور جب معجزہ یہ قرآن کا عنایت فرمایا تو ہر بندے نے اپنی وہم و گمان کے مطابق کہا کہ یہ تو شعر و شاعری ہے. یعلمون تفعلون قتیلا سبیلا، کہا یہ تو شعر و شاعری ہے. کسی نے اپنے خیال اور سوچ میں یہ کہا قالوا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کی یہ کہانیاں اور قصے بیان کرتے ہیں. الاعظم باللہ کسی نے جھوٹ کا نسبت کیا کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بندے پر اللہ کلام نازل فرمائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اپنی تئیں بیان کیا ہے. اور رب کائنات نے سارے منکرین کے لیے ایک ہی جواب دیا. فرمایا اس قرآن کو میں نے نازل کیا ہوا نا تو چلو تم کہتے ہو یہ شعر ہے تو آپ سے بڑھ کر شعراء تو کوئی اور نہیں ہے نا. اہل عرب کتنے بڑے شعراء ہوتے تھے، آپ سے بڑھ کر کوئی اور شاعر تو نہیں ہے. کہتے ہو کہ یہ فصاحت اور بلاغت کی الفاظ ہے تو ساری کائنات میں تمہاری فصاحت اور بلاغت کی اے عرب چرچے ہیں کہ عرب بڑے فصیح و بلیغ ہے. تم یہ تک کہتے رہتے ہو کہ اساطیر الاولین ہے، پرانے زمانے کے لوگوں کے واقعات اس میں ہے. سیدنا موسیٰ نے یہ کیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ کیا. یہ تم کہتے ہو. حال یہ ہے کہ کہانی باز تو آپ لوگ ہو. آپ کبھی عربی ادب اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی بڑی کہانیاں ہیں عرب میں، تو کہانی باز تو تم لوگ ہو. بہرحال اگر آپ اس قرآن کو کہانی سمجھتے ہو، قرآن کو کوئی شعر سمجھتے ہو، قرآن کو آپ کوئی اساطیر الاولین سمجھتے ہو تو پھر چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا ایک صورت لا کے تو سامنے لاؤ تو پھر مانا جائے گا کہ تمہاری بات درست ہے. پھر اور فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اکیلے تم لوگ نہیں ہو تو فصیح ہو تو بلیغ، لیکن چلو کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے والے لوگ بھی ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اپنے اپنے فصیح اور بلیغ اور شاعر لوگوں کو بھی ساتھ لے کے آؤ جو تمہارے دوست ہوتے ہیں، ایک سورہ کی مثل لے کے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہو سچ میں کہ یہ تو شعر ہے، یہ تو فصاحت و بلاغت ہے، یہ تو اساطیر الاولین ہے. اور رب کائنات نے چیلنج کے بعد پھر دعویٰ بھی فرمایا. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
ولن تفعلوا، فرمایا اگر آپ اس قرآن کی مثل والی کوئی صورت نہ لا سکے اور کبھی زندگی میں لا نہیں سکو گے تم، کیونکہ قرآن ہے تو اتنا معجز نہ. تو فرمایا کبھی اس کی تم مثل لا نہیں سکو گے. مورخین اور محدثین نے لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چیلنج آیا تو عرب میں ایک دستور العمل تھا کہ عرب لوگ جب اپنا کوئی بہت ہی پیارا اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور کوئی بھی جملہ لکھتے، ان کے ذہن اور آئیڈیا میں کوئی لفظ آتا تو صبح کعبۃ اللہ شریف کی دیوار پہ چسپاں کر دیتا کہ رات کو میں نے یہ شعر مجھے یاد آیا، یہ فصاحت و بلاغت کا ایک کلام آیا، تو رب کائنات نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حکم فرمایا یہ قرآن کی ایک سورہ بظاہر بہت چھوٹی سورہ لیکن اپنی معانی اور مفاہیم میں یہ رحمت کا خزانہ سورہ کوثر جو 3 آیات پر مشتمل ہے، کعبۃ اللہ شریف کی دیوار پہ لکھیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. بس یہ لکھ دے وہاں پہ. اگر آپ سوچیں گے تو قرآن عظیم الشان کی چھوٹی آیتیں اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی آیاتیں ہیں، لیکن انہیں نہیں لگایا گیا. قرآن کی آیت ہے صاد، قرآن کی آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، الف لام میم، الف لام را، یہ بھی آیتیں ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ چھوٹی سی ایک آیت کو وہاں پر لگائی جاتی اور پھر چیلنج کیا جاتا کہ لیکن رب کائنات کو کچھ اور منظور تھا. سورہ کوثر پر اگر آپ غور کریں گے تو سورہ کوثر بذات خود میرے محبوب کی تعریف و توصیف والی سورہ ہے. پھر گویا میں چیلنج بھی کروں گا تو اس چیز کو ایسے چیلنج کروں گا جس میں میرے محبوب کی تعریف اور توصیف بھی ہوں گے. اگر آپ ان کا مثل لانا بھی چاہو گے تو محبوب بھی بے مثل ہے اور ان کی صفت بھی بے مثل ہے، تو ان کے کوئی توصیف اور تعریف آپ کر ہی نہیں سکتے. ہم کیا کہتے ہیں نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بس. تو انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عنایت فرمایا ہے. اب یہ تو مسلم ہے کہ حوض کوثر تو ہے میرے کریم آقا کی دست رسم ہے، اور کریم آقا فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر میں جام اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے تارے ہیں. ہمارے خطبہ حضرات فرماتے اس سے حضور کے علم کی بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کو یہ بھی علم ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں اور حوض کوثر میں جام کتنے ہوں گے. فرمایا کہ جس نے اس حوض کوثر سے پانی پیا نا تو لا یظمأ ابدا، کبھی زندگی بر ابداً ابدا اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گا اگر کسی نے وہ پانی پیا. اور یہ بھی یاد رکھے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی حوض کوثر کے بارے میں فرمایا تو سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ دونوں حوض کوثر میں سے پانی تقسیم کرتے جائیں گے، آپ دونوں. اور فرمایا ابو بکر و عمر میری وصیت یاد رکھو، جو عثمان کی منکر ہے اسے حوض کوثر سے پانی مت پلانا ان سے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے منکرین کو حوض کوثر کا کوئی پانی نہیں ملے گا اس کو. تو ایک تو وہ حوض کوثر ہے، دوسرے مسالک والے بھی اسی حوض کو مانتے ہیں، حوض کوثر کو مانتے ہیں.
لیکن محض حوض کوثر انا آتینا کل کوثر کی معنی حوض کوثر کی نہیں ہے. کوثر جو ہے وہ کثرت سے لیا گیا ہے. گویا معنی یہ ہے محبوب انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کی ساری خیر عنایت فرمائی ہے. آپ کو جتنی بھی خیرات ہے نا، ابھی حضرت فرما رہے تھے نا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو عقیدہ ہے جی کہ حضور دیتے ہیں اور ہم لیتے ہیں، تو حضور کو سارے کائنات کی خیرات انہیں دی گئی ہے. اور گویا عرب کو چیلنج کرنے کا بھی ایک بات یہ تھا کہ جو کعبۃ اللہ پر لکھا گیا ہے، لوگوں یہ جو کعبۃ اللہ کی خیر ہے نا جو تجھے نظر آ رہی ہے، اہل شرک بھی کعبۃ اللہ کی خیر کو مانتے تھے، مشرکین بھی مانتے ہوتے تھے. جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا چھوٹا سا تو وہ کیا کرتے، وہ لاتے اس بچے کو فوراً اور کعبۃ اللہ کا طواف کراتے ان کو. آپ کو تو معلوم ہے نا، جوڑا شادی کر لیتے، آتے کہتے ہیں کعبۃ اللہ میں خیر ہے. آج کل والے بھی کعبۃ اللہ کی خیر کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی روزے کی نہیں مانتے. تو کعبۃ اللہ کی خیر کو اچھا اے عربو، اس کعبۃ اللہ کی خیر جب آپ ماننے والے ہو تو یہ خیر بھی میری اس محبوب کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو ملی ہوئی ہے. تو فرمایا انا اعطینا کل کوثر، حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عنایت فرمائے، جس سے تو چاہے اسے جتنا چاہے عطا فرما سکتے ہو. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہے ہاتھ اور بھرے خزانے، تو پھر بتا اے مفلسو تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے. پھر تو اضطراب نہیں چاہیے. اور اس سورہ کی آخر میں بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت بیان کی گئی ہے. فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب جب ہم آپ کو خیر کثیر دیتے ہیں تو جس بندے کو کوئی نعمت مل جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنی چاہیے. تو جب آپ کو کائنات کا خیر سارے کا سارا دے چکے ہیں تو پھر کیا کریں، فصلی لربک وانحر، پھر اس نعمت کی شکرانے میں نماز پڑھا کرو، قربانیاں کرتے رہو. محبوب جب خیر کثیر بھی تیرے پاس ہے، محبوب جب نماز بھی تیرے پاس ہے، جب تمہارے پاس نہر بھی موجود ہے، قربانیاں بھی تمہاری ہے، سارا کچھ تمہارا ہے، تمہارے دشمن کیا ہے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن تو دم بریدہ اور مقطوع النسل ہے تمہارے دشمن. تو فرمایا کہ یہ دشمنوں کی کیا مجال ہے محبوب، کیونکہ رب نے خود فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، آپ کی جو دشمن ہے وہ دم بریدہ ہے. قصہ مختصر لگایا گیا. صبح آئے، دیکھا، بیٹھ گئے، وہ فصحاء اور وہ بلغاء بیٹھ گئے، سیاہی اور دوات اور پینسل لے کے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب لکھتے ہیں اس کا کوئی جواب، تو جب وزن میں کر لیتے ہیں تو وزن ہی پورا نہیں آتا، مٹھا دیتے ہیں. تب اس طرح کرتے ہیں، دوسرا لکھ لیتے ہیں، پھر دوسرا لکھتے ہیں. لکھتے لکھتے شام تک لکھ جاتے ہیں، تو جب اس کو ان کے مقابل میں ڈال لیتا ہے تو قافیہ ہی پورا نہیں ہے. پھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لکھتے ہیں، اب وزن بھی پورا ہوا، قافیہ بھی پوری ہوئی، لیکن ان کی معنی کا کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، معانی اور مطالب ٹھیک نہیں ہے. معانی اور مطالب کو ٹھیک کرتے ہیں تو وہاں حروف کم ہے، یہاں حروف زیادہ نکلتے ہیں، پھر بھی وزن برابر نہیں ہے. تو کیا کریں. یاد آیا کہ جو چیلنج تھا نا، وہاں پر تو ہمیں کہا گیا تھا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اکیلے تمہیں چیلنج نہیں ہے، سارے کائنات میں جتنے بھی تمہارے دوست یار ہیں ان سب کو بلا لو. تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. چلو یار، نام سنا ہے، یمن کے بڑے شاعر ہے، فی البدی شاعر ہے، لبید نام ہے، ان کو بلاتے ہیں. لبید کو پیغام بھیجا،
لبید نے کہا میں آؤں گا. اب ظاہری بات ہے کہ جو اچھے سے اچھا مقرر ہوگا تو ان کے اپنے ناز و نخرے ہوں گے نا. ٹائم نہیں ہے جی میرے پاس. تو وہ کہیں گے جی حضور ٹھیک ہے ٹائم نہیں ہے تو ہم آپ کو کچھ پیسے بڑھا دیتے ہیں, یار فلاں کا پروگرام کینسل کر کے میرے پاس آ جانا. وہ ٹھیک ہے جی. پھر وہ منہ مانگی اپنا قیمت وصول کرتے. لبید نے کہا موقع تو بڑا اچھا ہے. وہ کہا میں آؤں گا ایک شرط پہ کہ اگر میں نے اس کے مقابل میں کوئی شعر ایسا لکھا نا جو وزن میں بھی برابر تھا, قافیے میں بھی برابر تھا, معانی اور مفاہیم میں بھی برابر تھا, حروف میں برابر تھا, اور میں نے مقابلہ کر لیا تو پھر کیا کریں گے, میں تم سے 7 سرخ اونٹ لوں گا. اس زمانے میں سرخ اونٹ جو تھا نا وہ آج کل کا فراری اور BMW کے مثل ہوتا تھا. میں 7 وہ تم سے فراری گاڑی لوں گا, تم سے اوڈی لوں گا, تم سے پراڈو اور لینڈ کروزر لوں گا. 7 عدد کا. ٹھیک ہے دے دیں گے آپ کو, آ جاؤ. کہو میں صرف وہ اونٹ نہیں لوں گا, وہ مال سے سامان سے لدے ہوئے ہوں گے. ہمارے ہاں پیٹرول قیمت ہے تو اس نے کہا ہوگا کہ اس میں ٹینکی فل ہونی چاہیے. اور ٹھیک ہے جی دے دیں گے آپ کو مال بھی. کہا جب میں یمن سے نکلوں گا تو مکہ تک جتنا خرچہ ہوگا آنے جانے کا وہ بھی دے دیں گے. کہا وہ بھی دے دوں گے آپ کو. کہا میں نے سنا ہے کہ عرب کی کنیزیں بڑی خوبصورت ہوتی ہے, 7 مجھے کنیزیں بھی چاہیے. کہا دے دیں گے آپ کو, 7 کنیزیں بھی دیں گے آپ کو, آ جاؤ تو صحیح. معاہدہ ہو گیا. لبید آ گیا. ایک دن بیٹھا تو سامنے دیکھا, جب کلام کو دیکھا تو اپنا جو بھی ان کے پاس ساز و سامان تھا وہ لکھنا شروع کر دیا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس نے جب لکھا تو معانی اور مفاہیم ہی برابر نہیں ہے. اگلے دن لکھا تو وزن میں برابر نہیں ہے. اگلے دن لکھا تو حروف میچ نہیں کر جاتے. اگلے دن لکھا تو یہ تو اس محبوب کی تعریف کر رہے ہیں جو دنیاوی محبوب ہے اور فرما رہا ہے, تو نہیں بن پایا. روز مشرکین, کل میں اس کا جواب دوں گا آپ کو. ہاں ٹھیک ہے جی. کل سارے مشرکین بھی اکٹھے ہوئے, آج لبید نے جواب دینا ہے. لبید آیا بڑے تمطراق کے ساتھ. وہاں پر اوپر کعبۃ اللہ شریف پہ لکھا ہوا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. سیاہی اور دوات لیا اور نیچے سے لکھا واللہ ما ھذا قول البشر. کا قسم ہے اللہ کی کہ یہ کسی انسان کا قول نہیں ہو سکتا یہ. اور اپنا بوریا بستر سمیٹ کے چلا گیا. آپ کو معلوم ہے لبید نے اس کے مقابل میں اپنا کوئی شعر نہیں لکھا. ویسے لکھ جاتے نا, کچھ نہ کچھ تو لکھ جاتے. یار اتنا بڑا ادیب تھا, اتنا بڑا شاعر تھا, فی البدیہہ شاعر تھا, انہیں کچھ نہیں لکھا. اور یہ کچھ نہ لکھنے کی وجہ سے رب نے لبید کو بھی ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا تھا. آپ کو معلوم ہے لبید بعد میں مسلمان ہوا تھا. میرے آقا کی مدح و ثنائی بڑی کی انہوں نے, بڑے اشعار انہوں نے لکھے ہوئے. ان کی ایمان کی ایک وجہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے شفا شریف میں کہ لبید مسلمان کیوں ہوا, مومن کیوں ہوا. انہیں کہا انہوں نے کریم آقا کے اس تعریف کو دیکھا, پھر اپنے آپ کو دیکھا, پھر اپنی علم کو دیکھا, وہاں دیکھا وہ چہرے والضحیٰ کی تعریف ہو رہی ہے, محبوب کے دشمنوں کے تنقیص کر رہے ہیں. کہا میں دشمنوں کے صف میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا, اس لیے میں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لکھنا چاہتا. واللہ ما ھذا قول البشر, قسم ہے خدا کی یہ کسی انسان کا قول ہو ہی نہیں سکتا. رب نے جب ان کی اس ادب کو دیکھا اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی اللہ رب العزت. قرآن عظیم الشان کی ایسے حفاظت فرمائے. یہ جو قادیانی لوگ ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ قرآن عظیم الشان کو, یہ جو ان کا بڑا تھا نا, بڑوا جو ان کا تھا, انہوں نے کہا مجھ پر آیات نازل ہوتے ہیں. کہا کون سا فرشتہ ہے جو آیات لے کے آتے ہیں؟ وہ تو ان کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا, وہ کہتے ہیں ان کا نام ہے ٹیچی ٹیچی.
ارے میرے رب نے جو قرآن کو اعجاز اور قرآن لانے والے کو جو کرامت دی ہوئی ہے نا، ہزاروں قادیان کے ایسے گستاخ آئیں گے تو ان سے تو ایک نام بھی بن نہ پائے گا کہ نام کیا ہے. تو کون صاحب کو وحی کیا ہوا ہے؟ کہا مجھے وحی ہوا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان وما ادراک ما القادیان. ارے پاگل، رب تو فرماتا ہے، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو اپنی شعر کو دیکھ اور میرے رب کی کلام کو دیکھ. پاگل سے پاگل، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی جب دونوں کا مقابلہ کرے گا وہ کہے گا یہ رب کا سچا کلام ہے اور یہ قادیان کا جھوٹا بندہ ہے یہ رب. بھائی جان آپ کے جذبات کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی فرمائیں. اور پھر رب کائنات نے اس قرآن کے حفاظت کا ایک اور بھی ذریعہ بنایا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو پھر اس کی حفاظت اور کیسے کی جا سکتی ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سینے سے، پاک سینے سے دوسرے پاک سینے میں اللہ کا یہ پاک کلام منتقل ہوتا ہے اور اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے. ہمارے چھوٹے سے قاری صاحب، حافظ صاحب کے استاد محترم کے سینے میں جو قرآن تھا انہوں نے یہاں منتقل کیا اور ان سے انشاءاللہ العزیز کسی اور کو منتقل ہوتا جائے گا. قیامت تک یہ قرآن عظیم الشان جو ہے ان پاک سینوں میں وہ محفوظ رکھا جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو اللہ رب العزت کا یہ کلام جو ازلی ابدی دائمی ہے، اس کی مثل کسی انسان کی سکت میں نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی مثل لائے. اور پھر محض یہ نہیں کہ رب نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، آپ تلاوت کرتے جائیں گے تو ایک حرف پر اللہ کریم تجھے 10 نیکیاں بھی عنایت فرماتا رہے گا. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ الف لام میم، آپ فرماتے یہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف ہے، فرماتے یہ ایک حرف نہیں ہے، فرماتے الف لام میم میں ایک الف ہے، ایک لام ہے اور ایک میم ہے. آپ نے کہہ دیا کہ الف لام میم، رب تجھے 30 نیکیاں عنایت فرماتے جائیں گے پہ. اور اس سے بھی عجیب تر ارشاد فرمایا سارا دن تسبیح اٹھا کے ہزاروں بندے بیٹھ جائیں اور تسبیح اٹھا کے آپ کہتے جائیں کتا کتا کتا، کلب 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 کلب، کوئی ثواب نہیں ملے گا. قرآن اٹھائیں اور سورہ کہف میں پڑھے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، تو کتے کے نام پڑھتے ہوئے بھی اللہ تجھے 30 نیکیاں عنایت فرماتے رہیں گے، کیونکہ یہ قرآن ہے. جب قرآن میں جس لفظ کا ذکر کیا گیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی، آپ مبارک کی پھوپھی کی بیٹی ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں حضور کی زوجیت میں آتی ہے. آپ کو معلوم ہے سارا واقعہ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کا غلام تھا ان کی نکاح میں آئی. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے مجھے رب نے کیا فضیلت دی ہے؟ کہا کیا فضیلت ہے آپ کو؟ آپ صحابی رسول ہو، ٹھیک ہے، ہاں میں صحابی رسول تو ہوں، لیکن رب نے مجھے فضیلت یہ دی ہے کہ رب نے میرا نام قرآن میں ذکر فرمایا ہے. فلما قضا زید منہم وطرا، جب زید نے طلاق کا ارادہ کیا، فرمایا بھلے نام طلاق کا ہو، بھلے نسبت طلاق کی ہو، لیکن فرمایا میں وہ بندہ ہوں جس کو رب نے قرآن میں ذکر فرمایا ہوا ہے. بات
تو قرآن عظیم الشان کی یہ برکات ہے اور قرآن عظیم الشان کی یہ کمالات. میں سندھ میں ایک جگہ گیا تھا تو وہاں پر میں ایک بندے سے ملا. میں نے اس کو کہا بھائی جان, بوڑھے معمر شخصیت تھے, میں نے ان کو کہا کلمہ شریف آتا ہے؟ کہا نہیں کلمہ تو نہیں آتا. کہتے مسلمان ہو؟ کہا مسلمان ہو. میں نے کہا تو اگر آپ کو کلمہ شریف نہیں آتا, داڑھی آپ نے شیو کی ہوئی ہے, سر آپ کا ننگا ہے, تو ہندو اور آپ کا کیا فرق ہوگا؟ وہاں ہندو لوگ, ہندو کمیونٹی بھی بہت رہتے ہیں, تو میں نے کیا فرق ہوگا؟ کہا میرے دادے کا قرآن میرے گھر میں پڑا ہوا ہے اسی لیے میں مسلمان ہوں. دادا کا قرآن. ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں روز؟ کتنے ہیں جو قرآن ہم میں سے پڑھتے ہیں؟ قرآن عظیم الشان ہماری الماریوں میں گرد آلود پڑے ہوئے ہیں, اور جو فساد کی جڑ ہے, آپ کا موبائل آپ کی جیب میں دن میں 3 دفعہ ٹیشو سے صاف کرتے ہو. جتنا ٹائم اگر آپ موبائل کو دے رہے ہو, اس کے عشیر ٹائم بھی اگر قرآن کو دو. یہ یاد رکھو, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی فتنے سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا. فرماتے جو بندہ سورہ کہف جمعے والے دن پڑھتا رہے گا تو دجال کی فتنے سے اللہ کریم اسے نجات عطا فرماتا رہے گا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرب قیامت ہو تو یہ قرآن جو ہے اس کی حروف کو اٹھائے جائیں گے. یہ مصاحف جو ہمارے ہاں ہے نا, قرآن عظیم الشان, یہ ان کی ورق اور صفحات جو ہے وہ کلین اور صاف ہوں گے, اس پر کوئی حرف نہیں ہوگا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت پھر کامیاب وہ بندہ ہے جس کو قرآن کی جتنی صورتیں یاد ہے وہ پڑھتے جائیں گے تو دجال کے فتنے سے انہیں نجات ملتا رہے گا. اب تو کمال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے نا, پہلے تو یہ ہوتا تھا قرآن خوانی ہوتی تھی. اب تو کمال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ بھی ہو جائے نا کوئی, تو مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں, مدرسے کے پاس آتے ہیں, جی قرآن دے دو. وہ کہتے میں نے اتنے دے دیے, بھلے مولوی صاحب نے خود پڑھے بھی ہے کہ نہیں پڑھے, دے دیے میں نے. وہ کنسپٹ بھی ختم ہوا, جو کبھی قرآن خوانی ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو قرآن کو اگر آپ اپنی سینوں میں, ہم اپنی سینوں میں اسے محفوظ رکھیں گے تو یہ کل کو بروز قیامت ہمارے لیے, بلکہ قیامت والا دن تو دور, جب آپ قبر میں جائیں گے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر جو ہے وہ تاریک ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روشنی کیا ہوگی, ہم روشنی کہاں سے گئے؟ حضور فرماتے جو آپ دن بھر تلاوت کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد جب آپ قبر میں جاتے ہیں تو قرآن وہاں پر تمہارا مونس اور تمہارے لیے روشنی کا سبب بنے گا. ماں مونس کا پتہ ہے مونس کس کو کہتے ہیں؟ جس سے تم اپنا دوست سمجھتے ہو. آپ کہیں جاتے ہو نا سفر پہ, تو کہ یار اکیلا سفر ٹھیک نہیں ہے, میں ایک دوست کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں. تو قرآن جو ہے وہ مونس ہوگا قبر میں, لیکن بشرط یہ کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کہتے ہوتے تھے نا کہ انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, اور للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو ایسے قرآن عظیم الشان کو آج مانیں گے, آج جانیں گے تو پھر کوئی کمال ہوگا نا. ان کو ہم نے اپنی طاقتوں میں دکھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک مبارک یہ ہے, آپ فرماتے ہیں کسی بندے کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو فرماتے ہیں ان کے لیے بھی اجر کا ایک ذریعہ ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں آپ قرآن عظیم الشان کے مصحف کو اٹھائیں, وضو کر لیں, جا کے بیٹھ جائیں, قرآن کی مصحف کو اٹھائیں اور قرآن کی جو حروف لکھ کے ہے نا اس پر اپنی انگلی کو پھراتے جائیں, رب تجھے قاریوں کا حکم عنایت فرماتا رہے گا. یہ بھی پڑھنے والا ہے جی, میرے کلام کو پڑھنے والا ہے. تو آپ انگلی پھیرتے جائیں, ان لکیروں پر انگلی پھیرتے جائیں گے, تب بھی رب کائنات تمہیں پڑھنے والے کا ثواب اور اجر عنایت فرمائے گا. دعائے کہ اللہ کریم ہمارے اس بچے کو قرآن عظیم الشان اپنی سینے میں سمونے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور کل بروز قیامت اللہ کریم اس بچے کے اساتذہ اور اس بچے کے والدین کو وہ پیارا تاج پہنائے, اور اللہ کریم اس بچے کو قیامت والے دن یہ حکم فرمائے کہ تو پڑھتا جا اور درجات طے کرتا جا.
اکیلے اس بچے کو نہیں، آپ سب کو اللہ کریم توفیق دے کہ اپنے ایک ایک بیٹے کو قرآن کے لیے وقف کر دیں، اپنی ایک ایک بچی کو آپ قرآن کے لیے وقف کر دیں، اپنے ایک ایک بچے کو آپ علم دین کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ 11 بجے تک آپ نے بولنا ہے، 5 منٹ رہتے ہیں، میں اس کی قربانی دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ مصطفیٰ جان رحمت